بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بنی عبد مناف میں سے 5 آدمی ایسے ہیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی مشابہت رکھتے تھے کہ اگر کمزور نگاہ والے دیکھ لیتے تو مشکل ان کے سامنے آ جاتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد ملتے جلتے آدمی تھے۔ یقیناً آپ ان 5 حضرات کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہوں گے۔ وہ ہیں حضرت ابو سفیان بن حارثہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے برادر عم زاد بھائی تھے، اور رضائی بھائی حسم بن عباس بن عبد المطلب آپ کے چچا زاد بھائی تھے۔ حضرت صائب بن عبید بن عبد الیزید بن ہاشم، جو کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رحمۃ اللہ علیہ کے دادا تھے، اور حضرت حسن بن علی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے۔ وہ 5 میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشابہت تھے۔ اور حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کے خاص بھائی تھے۔ یہاں پر ہم انشاءاللہ آج حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی کی چند جھلکیاں ہم آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ ابو طالب قریش کا ایک بہت نامور خاندان تھا، لیکن اس کے باوجود بھی تنگ دستی ان کے پاس بہت موجود تھی۔ ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ وہ بہت زیادہ قحط پڑ چکا تھا اور مزید اضافہ کر دیا تھا وہاں کا ماحول، جس میں قریش کے لوگ مبتلا تھے، جس کی لپیٹ میں آ کر جانور ہلاک اور فصیلیں تباہ برباد ہو رہی تھیں، جس نے لوگوں کو بوسیدہ ہڈیاں کھانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے چچا عباس بن عبد المطلب بنو ہاشم کے خوشحال ترین افراد تھے۔ ایک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس سے کہا، چچا جان، آپ کے بھائی ابو طالب ایک کثیر العیان آدمی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان لوگوں کی کس بری طریقے سے قحط کے اندر وہ آ چکے ہیں، یعنی فاقہ کشی، یعنی اسکیرسٹی آف فوڈ بول سکتے ہیں، تو اس کے اندر وہ چل رہے ہیں۔ ان کے بچوں میں سے کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے بچوں میں سے کچھ کی کفالت ہم اپنے ذمے پر لے لیتے ہیں تاکہ ان پر کچھ بوجھ ہلکا ہو سکے۔ عباس نے یہ تجویز کو اتفاق کے ساتھ ایکسیپٹ کیا اور کہا کہ بے شک تم نے ایک کار خیر کی دعوت دی ہے، حسن سلوک پر اکسایا ہے۔ پھر دونوں نے جا کر ابو طالب سے کہا، جب تک لوگوں کے سروں سے مصیبت کے یہ بادل چھٹ نہیں جاتے، ہم چاہتے ہیں کہ بچوں کی پرورش کا جو بھاری بوجھ تنہا آپ کے کندھوں پر ہے، اس میں سے آپ کے کندھے پر سے کچھ بوجھ ہٹا کر ہم اپنے کندھوں پر لے لیں۔ ابو طالب نے بھائی اور بھتیجے کی اس پیشکش کو قبول فرمایا اور کہا کہ تم لوگ عقیل کو میرے لیے چھوڑ دو اور باقی بچوں کے متعلق جو چاہو فیصلہ کرو۔ چنانچہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو لیا اور عباس نے جعفر کو لے کر اپنے بچوں کے ساتھ شامل کر لیا۔ اس کے بعد حضرت علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے اور حضرت عباس کے ساتھ حضرت جعفر، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ گئے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت پیش کی تو وہ لبیک کہنے میں اولین میں سے تھے۔ پھر وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوئے، آپ کی شادی ہوئی۔ حضرت جعفر بن ابی طالب اور ان کی اہلیہ محترمہ حضرت اسماء بنت عمیس، یاد رکھی حضرت اسماء بنت عمیس، اس کاروان نکھت و نور میں آغاز سفر ہی میں، یعنی اسلام کے بہت انیشیل فیز سے ہی آپ نے اسلام کو قبول کر لیا تھا۔ اب مکہ کے لوگوں نے جو انیشیل مسلمانوں پر، یعنی ابتدائی طور میں جو مسلمانوں کے اوپر ظلم کیا تھا، وہ تمام ظلم کو آپ سہتے رہے، صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے رہے، لیکن جب پانی سر سے گزر چکا تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور حبشہ جانے کی اجازت چاہی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اجازت تو دے دی، مگر آپ دلی صدمے میں مبتلا تھے، کیونکہ وہ یہ چیز رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مستقل ذہن کے اندر دباؤ پیدا کر رہی تھی کہ بس اللہ کو ماننے اور اسے ایک جاننے کے عوض میں، اس کے سزا میں، یہ لوگوں کو اپنا گھر، اپنا شہر چھوڑ کر جانا پڑ رہا ہے۔ مہاجرین کا یہ پہلا قافلہ خدا کی راہ میں اپنے وطن کو چھوڑ کر حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ کی سربراہ میں سرزمین حبشہ کی طرف روانہ ہوا۔ وہ وہاں پہنچے تو وہاں کے لوگ نیک دل، انصاف پسند حکمراں کے ساتھ بہت خوشحال تھے۔ قبول اسلام کے بعد پہلی بار انہوں نے سکون اطمینان کی سانس لی تھی، اپنی عبادتوں میں مشغول رہے، وہاں پر کسی نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، وہاں پر آپ آرام سے اپنی عبادت کرتے رہے۔ ادھر جب قریش کے لوگوں کو مسلمانوں کے اس آرام اور حبشہ کی طرف ہجرت کا علم ہوا
تو وہ لوگوں نے تجویزیں کی، میٹنگیں کی اور یہ طے کیا کہ ہم میں سے کوئی 2 لوگ جائیں گے اور حبشہ کا جو ولی ہے، حبشہ کا جو بادشاہ ہے، اس کے پاس جا کر ان لوگوں سے واپسی کی درخواست کریں گے۔ تو اب یہاں سے حضرت اسما فرماتی ہیں، جو کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ ہیں، وہ وہاں کا قصہ اپنے زبانی جو انہوں نے دیکھا وہ زبانی اپنے زبان سے کہتی ہیں۔ جب ہم لوگ حبشہ کی سرزمین میں جا کر ٹھہرے تو وہاں ہم کو بہترین لوگوں کے ہمسائے ملی۔ وہاں ہم نے دین کے متعلق ہر طرح سے بے خوف ہو کر اپنے رب کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ وہاں نہ تو ہمیں کسی کی اذیت سے دوچار ہونا پڑ رہا تھا اور نہ ناپسندیدہ اور نہ آزاد بات سننی پڑ رہی تھی۔ ان حالات کی اطلاع جب قریش کو ہوئی تو انہوں نے ہمارے خلاف سازش کے طور پر 2 مضبوط آدمی عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیع کو نجاشی کے پاس بھیجا اور ان کے ساتھ نجاشی کے درباریوں اور فوجی سرداروں کے لیے سرزمین حجاز کے بہت قیمتی تحفے بھیجے اور کہلا بھیجا کہ سب سے پہلے تحائف یعنی گفٹس جو ہیں وہ سرداروں کو دیے جائیں اور کہا جائے کہ بادشاہ کے دربار کے اندر وہ ان کی حمایت کریں، وہ ان کو سپورٹ کریں۔ ایسے ہی ہوا۔ یہ دونوں حضرات جب حبشہ گئے تو پہلے سرداروں کے پاس گئے اور تمام سرداروں کو اپنے ساتھ ملا لیا، پھر اس کے بعد بادشاہ کے دربار میں شامل ہو گئے۔ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ انہیں تمام مسلمانوں کو اس کے بعد دربار میں بلایا گیا۔ عمرو بن عاص اور اس کے ساتھیوں کے اس کو اگر بات سب سے زیادہ ناگوار تھی کہ یہ نجاشی ہم لوگوں میں سے کسی کو اپنی بات بلا کر اپنی بات سنے، یعنی یہ دونوں لوگ یہ نہیں چاہتے تھے کہ مسلمانوں کی بات بادشاہ سنے، ہو سکتا ہے کہ بادشاہ پر کوئی اثر ہو۔ تو اب دونوں میں سے ایک گفتگو شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں، اے بادشاہ، ہمارے کچھ بدترین قسم کے نوجوان ہیں جنہوں نے بھاگ کر آپ کے ملک میں پناہ لی ہے۔ انہوں نے ایک ایسا دین اختیار کر رکھا ہے جو نہ ہم لوگ اس سے واقف ہیں، نہ آپ اس سے متعارف ہیں۔ انہوں نے ہمارے دین کو چھوڑ دیا ہے مگر وہ آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے، اس لیے ان کی قوم کے سردار اور ان کے رشتہ دار چاہتے ہیں کہ انہیں واپس کر دیا جائے تاکہ ان کے ساتھ جو فیصلہ کرنا ہے وہ ان کے ساتھ فیصلہ کر سکیں۔ یہ سن کر بادشاہ نے سرداروں کی طرف نظر دوڑائی تو سرداروں نے کہا، ہاں عالی شاہ، بے شک یہ دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے لوگوں کو واپس کر دیں۔ بادشاہ کو درباریوں کی یہ بات پسند نہیں آئی اور اس نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا، نہیں، خدا کی قسم، جب تک میں ان کو بلا کر ان کی باتوں کے متعلق ان سے پوچھ نہ لوں تب تک میں انہیں کہیں جانے نہیں دوں گا اور ان کے حوالے نہیں کروں گا۔ حضرت اسما نے بیان کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہوئے کہتی ہیں، پھر نجاشی نے ہم لوگوں کو ملاقات کے لیے بلا بھیجا۔ اس کے یہاں جانے سے پہلے ہم لوگ ایک جگہ جمع ہوئے اور ہم نے آپس میں ہم نے کہا، بادشاہ ہم سے ہمارے دین کے بارے میں ضرور پوچھے گا۔ اس موقع پر ہمیں لاگ لپٹ کے بغیر بالکل واضح طور پر وہ باتیں کہنی چاہیے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے رکھی ہیں۔ تو سب لوگوں نے ہمارے ایک نمائندہ چوز کیا جو حضرت جعفر بن ابی طالب کو چوز کیا اور انہوں نے کہا کہ آپ بادشاہ کے سامنے بولیں گے اور کوئی دوسرا نہیں بولے گا۔ جب سارے لوگ وہاں جمع ہو گئے تو عمرو بن عاص اور عبداللہ بن ربیع وہاں پہلے سے موجود تھے۔ اب دیکھیے، اب بادشاہ نے ہم لوگوں کی طرف رخ کرتے ہوئے کہا، وہ کون سا دین ہے جو تم لوگوں نے اختیار کیا ہے جس کے لیے تم نے اپنے آبا و اجداد کا دین ترک کر دیا، مگر نہ تو میرے دین میں داخل ہوئے اور نہ دیگر دین میں داخل ہوئے؟ بادشاہ کا سوال سن کر جعفر بن ابی طالب اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے بادشاہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اور یہ تقریر بہت عمدہ ہے جو کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نجاشی کے دربار میں پیش کی تھی۔ اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ نے بادشاہ کو کہا کہ ہم پہلے جاہل تھے، ہم پہلے پڑوسیوں سے بدسلوکی کرتے تھے، خطا رحمی کرتے تھے، برائی کا ارتکاب کرتے تھے، بے حیائی کرتے تھے، کمزوروں پر ظلم کرتے تھے، لیکن اس کے بعد ایک زمان آیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دین کو پیش کیا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ہدایت نامہ آیا، اس کے بعد تمام لوگوں نے اس کو مانا، اس کے بعد ہم نے بے حیائی چھوڑ دی، ہم نے حرام کو حرام جانا اور حلال کو حلال جانا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا چھوڑ دیا، یتیموں کا مال کھانا چھوڑ دیا، احترام کرنا شروع کر دیا۔ یہ ساری چیزیں آپ نے ان کے سامنے رکھ دی، ہم نے اس کی تصدیق کی اور اس پر ایمان لائے۔ تو ان تمام حکایتوں کی پیروی کی جو خدا کے یہاں سے آیا تھا۔ اے بادشاہ، یہی ہمارے وہ جرائم ہیں جن کی وجہ سے ہماری قوم ہم سے مخالف ہو چکی ہے اور چاہتی ہے کہ ہم پر ظلم و زیادتی کرے۔ اس کے بعد حضرت جعفر نے کہا کہ اس بات کی پوری امید ہے آپ بادشاہ سے کہ یہاں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔
حضرت ام سلمہ کہتی ہیں کہ اس موقع پر نجاشی نے حضرت جعفر بن ابی طالب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے دریافت کیا، کیا تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پیغام آیا ہے کیا اس کا کچھ ٹکڑا تمہارے پاس موجود ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو بادشاہ نے کہا مجھے سناؤ۔ چنانچہ حضرت جعفر نے سورہ مریم کی ابتدائی آیتیں پیش کی، یہاں تک کہ وہ پیش کر چکے۔ حضرت ام سلمہ کا سلسلہ بیان جاری رکھتے ہوئے فرماتی ہیں کہ کلام الہی سن کر نجاشی بہت متاثر ہوا، رونے لگا، آپ کے درباری رونے لگے اور سب پر بہت بڑا اثر ہوا، اور نجاشی کہہ اٹھا کہ یہ وہی کلام ہے جو حضرت عیسیٰ لائے تھے، اور یہ دونوں ایک ہی نور کے شائن ہیں، یعنی ایک ہی لائٹ سے نکلے ہوئی دو ڈائیورجنس ہیں۔ پھر اس نے عمر بن عاص اور اس کے ساتھیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، خدا کی قسم میں انہیں تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب ہم نجاشی کے دربار سے باہر نکل رہے تھے تو عمر بن عاص اور ہمیں دھمکی دے رہا تھا کہ بادشاہ کے پاس میں کل پھر آؤں گا، کچھ ایسی باتیں کہوں گا، اس کے بعد وہ تمہیں سزا دے گا۔ اس کے بعد ہمارے ذہنوں پر بہت سارا غم لائق ہو گیا، ہم ڈرنے لگے کہ وہ کیا کہنے والا ہے۔ پھر اس کے بعد اگلے روز پھر وہ بادشاہ کی طرف مخاطب ہوا اور بادشاہ کی طرف جا کر کہنے لگا کہ بادشاہ سلامت، یہاں پر حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ لوگ بہت اناپ شناپ کہتے ہیں، آپ ان سے دریافت کریں کہ عیسیٰ کے بارے میں ان کا کیا خیال ہے۔ حضرت ام سلمہ کا یہ سلسلہ بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہم لوگوں کو اس کا پتہ چلا تو ہمیں ایک بڑی فکر لاحق ہو گئی، ہم غم سے نڈھال ہو گئے، لیکن حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھر سے ہم نے نمائندہ مقرر کیا، انہوں نے اٹھ کر پھر کہا، پھر بادشاہ کے سامنے انہوں نے جواب دیا، بادشاہ نے پوچھا تم لوگ عیسیٰ بن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو اس کے بارے میں ہم وہی بات کہتے ہیں جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے، یہ حضرت جعفر نے کہا۔ پھر اس کے بعد بادشاہ نے کہا وہ ان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ تو اب حضرت جعفر نے کہا کہ وہ اللہ کے بندے، اللہ کے رسول اور اس کی روح اور اس کا کلمہ ہے جس نے کنواری مریم بطول کی طرف القاء کیا تھا۔ جعفر کی بات سن کر نجاشی نے اپنے ہاتھ کو زمین پر مارتے ہوئے کہا، خدا کی قسم عیسیٰ بن مریم اس کے بارے میں تمہارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں اس کی حیثیت ایک بال کے برابر اس سے زیادہ نہیں ہے۔ نجاشی کی یہ بات سن کر درباری غصے سے ململا اٹھے۔ ان کے غصہ کو دیکھ کر پھر بادشاہ نے کہا، چاہے تم لوگ کتنا بھی غصے میں آ جاؤ، لیکن جو حقیقت ہے وہ یہی ہے۔ اس کے بعد اس نے کہا، جاؤ تم لوگ بے خوف و خطر اطمینان کے ساتھ رہو، جو شخص تم کو گالی دے گا سزا کا مستحق ہوگا، اور تم لوگوں کو میں پناہ دیتا ہوں۔ پھر اس نے عمر بن عاص اور اس کے ساتھیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، ان کے ہدیے انہیں واپس دے دو، مجھے ان کے ہدیوں کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ اپنی کہانی کو کنٹینیو کرتے ہوئے کہتی ہیں، اس کے بعد عمر بن عاص اور عبداللہ بن ربیع وہاں سے غائب اور لوٹ گئے، ہم کو عزت و آرام کے ساتھ نجاشی کے یہاں رہنے لگے۔ حضرت جعفر بن ابی طالب نے وہیں اطمینان کے ساتھ 10 سال گزارے۔ اس کے بعد 7 ہجری میں مسلمانوں کی ایک جماعت حبشہ چھوڑ کر مدینہ کی طرف روانہ ہوئی۔ ادھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے فارغ ہو کر واپس مدینہ آ رہے تھے، تب یہ قافلہ واپس مدینہ پہنچا۔ تو اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر کو دیکھ کر کہا، مجھے نہیں معلوم کہ دونوں میں سے کس بات کا مجھے سب سے زیادہ خوشی ہے، یا تو خیبر کی فتح کی خوشی یا پھر جعفر کی آمد کی خوشی۔ آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھ کر یتیم بہت زیادہ خوش ہوئے، ضرورت مند ضعیف لوگ حاجت مند بہت زیادہ خوش ہوئے، کیونکہ آپ ان کے ساتھ بہت اچھا رویہ کرتے تھے، اسی وجہ سے آپ کو ابو المساکین کا لقب بھی دیا گیا تھا۔ آپ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کا بیان ہے کہ ہم مسکین کے حق میں، وہ جو ابو ہریرہ بھی مسکین تھے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم مسکین کے حق میں جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے اچھے تھے، وہ ہمیں اپنے گھر لے جاتے، جو کچھ کھانا ان کے پاس ہے وہ ہمارے سامنے رکھتے، یہاں تک کہ کبھی ایسا ہوتا کہ گھی کی کٹوری خالی ہو جاتی تو وہ خالی کٹوری ہمارے سامنے رکھ دیتے، جس کے اندر جو کچھ بچا ہو کچا ہے وہ ہم انگلی سے نکال کر وہ بھی ختم کر دیتے، اتنا ایثار و قربان ہم پر وہ بہت مہربان تھے۔ مدینہ کے اندر حضرت جعفر بن ابی طالب کا زمانہ قیام بہت مختصر رہا، کیونکہ 8 ہجری میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں رومیوں کے ساتھ معرکہ آرائی کے لیے ایک فوج تیار کی تھی، اور اس کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ کے سپرد کر دیا تھا، اور کہا، حضرت اگر زید بن حارثہ قتل ہو جائیں یا زخمی ہو جائیں تو فوج کی کمان حضرت جعفر بن ابی طالب سنبھالیں گے، اگر انہیں کچھ ہو جائے تو عبداللہ بن رواحہ
امیر ہوں گے. اگر انہیں بھی کچھ ہو جائے تو مسلمان جسے امیر بنانا چاہیں اسے بنا کر اپنی قیادت دے سکتے ہیں. جب مسلمان معطا پہنچے، یہ ہے جنگ معطا، جو کہ بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس کے سامنے 2 لاکھ کی فوج تھی اور مسلمان صرف 3,000 تھے. صرف 3,000 مسلمان اور سامنے 2 لاکھ کا لشکر موجود تھا. آخرکار بہت گھمسان کی لڑائی ہوئی، جس کے اندر حضرت زید بن حارث بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. ان کے گرتے ہی حضرت جعفر اپنے گھوڑے سے اتر پڑے اور جھنڈے کو سنبھال لیا اور ان دشمنوں کے صفوں میں گھس پڑے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ گیا. اب وہ جھنڈے کو دوسرے ہاتھ سے پکڑتے ہیں، پھر لڑتے رہتے ہیں، پھر ان کے دوسرے ہاتھ پر وار ہوتا ہے اور ان کا دوسرا ہاتھ بھی جسم سے علیحدہ ہو جاتا ہے، نکل کر بازو الگ گر جاتا ہے. وہ اپنے ہاتھوں کے اندر، اس بچے کچے ہاتھوں کے اندر پکڑنے کی اور گردن کے ساتھ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. پھر اس کے ساتھ اسی طریقے سے جنگ کے اندر شامل رہتے ہیں. پھر کافروں کا اور ایک زوردار وار ہوتا ہے، جس کے اندر ان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. اب کمان حضرت رواحہ سنبھالتے ہیں. یہاں اتنا ہونا تھا، جب یہ خبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچتی ہے تو وہ حضرت اسماء کے گھر جاتے ہیں. وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ اسماء خود اپنے زبان سے کہتی ہیں، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے یہاں تشریف لائے تو میں نے حزن و ملال کے ساتھ آپ کے چہرے انور پر پھیلے ہوئے غم کو دیکھا، اور اندر ہی اندر میرے اندر بہت سارے سوال پیدا ہونا شروع ہو گئے، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا اور وسوسے سے سر اٹھا رہے تھے. مگر اس وقت میں نے جعفر رضی اللہ عنہ کے متعلق آپ سے کوئی سوال نہیں کیا، اس لیے نہیں کرنا چاہتی تھی کہ مبادا مجھے آپ کے زبان مبارک سے کوئی ناپسندیدہ بات سننی نہ پڑ جائے. اس سے پہلے حضرت اسماء نے اپنے بچوں کو تیار کر رکھا تھا، روٹیاں گوندھ رکھی تھیں، آٹا گوندھ رکھا تھا تاکہ وہ ان کا استقبال کر سکیں. بچوں کو تیار کر کے تیل وغیرہ لگا کر ریڈی کر رکھا تھا. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھر میں داخل ہونے کے بعد کہا کہ حضرت جعفر کے بچے کہاں ہیں؟ بچوں کو طلب کیا. حضرت اسماء نے بچوں کو آواز لگائی اور بچے لڑتے جھگڑتے، ہر ایک بچہ یہ چاہتا کہ وہ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے. جب سارے بچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک ساتھ گلے لگایا، انہیں بوسہ لیا، انہیں چومنا شروع کر دیا. اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بے تحاشا آنسو جاری تھے. جب میں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جعفر اور ان کے ساتھیوں کے متعلق کوئی ناخوشگوار اطلاع ہوئی ہے؟ کیا کچھ ایسی خبر ہے جو بہت غم کرنے والی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، آج وہ سب شہید ہو گئے. اس وقت جب چھوٹے بچوں نے اپنے ماں کو روتے ہوئے دیکھا تو اس معصوم چہروں سے تبسم کی کرنیں غائب ہو گئی. وہ سب اپنی جگہ بے حس اور حرکت کے ساکت و مجاہد ہو گئے، جیسے ان کے سروں پر کچھ مارا جا رہا ہو. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آنسو پوچھتے ہوئے یہ کہتے ہوئے واپس ہو گئے کہ اے اللہ، جعفر کے پیچھے ان کے بچوں کی کفالت فرما. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جعفر کو جنت کے اندر اس حال میں دیکھا ہے کہ ان کے دونوں ہاتھوں جو خون سے رنگین ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ ایمان کی حرکت عطا فرمائے جو حضرت جعفر کے اندر موجود تھی، اور ہمیں بھی اسلام کی خاطر اپنے نفس کو قتل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے جسم کو قتل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بیجا خیالات کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.